عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله على كل حال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین کرام، میں نے حمد معمول آپ کی خدمت میں آج کو سلام کلام قرار دیا ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ اور کافی دور سے آتے ہیں اور کافی غور سے سماعت فرماتے ہیں. پروردگار تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں ہر طریقے سے بلائے رسماوی سے محفوظ معمول رکھے. اور ماشاءاللہ آپ حضرات جنہیں بھی پابندی سے تشریف لاتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے. اور امید ہے کہ اسی طریقے سے آپ لوگ ہمیشہ اس امام بارگاہ کی طرف متوجہ رہیں گے جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ عوام متوجہ ہوئے. اس لیے میں ہمیشہ اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی بھی جس امام بارگاہ میں لوگ چندہ دیتے ہیں، پھر چندہ دے دینا کافی نہیں ہے، وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. آپ کو ہوشیاری اور توجہ کے ساتھ اس امام بارگاہ کی طرف اپنے دماغ کو بیدار رکھنا چاہیے. اور الحمدللہ مسلسل آپ 4 سال سے پوری توجہ اور بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس کے خوبصورت، حسین اور بہترین نتائج نکلتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ معلوم ہو رہا ہے جیسا کہ میرا ہمیشہ ایک تحریک اور موومنٹ کے رہتا ہے، یہ کوئی بات نہیں کہ حسین امام بارگاہ یہ فلاں سب مومن ایک ہیں اور سب مل جل کر کام کرتے ہیں. سارے عالم دین ایک ہیں. کوئی کسی کہیں کا عالم ہے تو عالم کی یونیورسل شخصیت ہوتا ہے اور آپ اور ایک نماز بھی پڑھا لیتا ہے کسی وجہ. پورے طریقے چندہ تو کوئی دے لیتا ہے، لیکن پورے طریقے سے آپ توجہ سے آئیں اور اس میں شرکت کریں. جیسے کل ایک مومن کی مجلس ہے، ہمارے عابد صاحب بھی کافی خدمت گزاروں ہوتے ہیں معصوم کے. آپ حضرات کوشش کریں کہ آپ اس میں انشاءاللہ تشریف لائیں، شرکت فرمائیں. صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم. اور یاد رکھیں کہ جو بھی کسی اقتدار کے اوپر آئے گا وہ آپ کو صرف بیوقوف بنائے گا یا آپ سے فائدہ اٹھائے گا. آپ کا فائدہ اگر کوئی سوچ سکتا ہے تو صرف جو عالم ہوگا، چاہے برا چاہے اچھا، یہ عالم. جب برائی کو ماننا ہے تو پھر عالمی کو مانو. پبلک میں کسی کو ماننے سے کیا فائدہ؟ عقل کی بات ہے. صلوات بھیجو محمد علیہ رجب بھی قریب ہے، جو جمعرات اور ہیں تو آپ ان سب میں آپ کو پورا مجلس محفل میں شرکت کرنی ہے پورا. بلکہ جن لوگوں نے تمام حالات میں نمازی میں پوری آپ حضرات کی پوری کوشش پوری صحیح کیا اس طریقے میں یہ کہوں گا کہ بلکہ کسی شہر میں کسی نے ہمارا اتنا ساتھ نہیں دیا اس طریقے سے عالم کی حیثیت سے. آپ حضرات نے ہمیشہ اس بات کو دیکھا کہ مولانا کو جھالک مولانا کا دماغ کدھر جا رہا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ جانا ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اور صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم. میں نے آپ کی خدمت میں آج اس لیے کہ طہارت صرف ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان، تمام انبیاء اسی لیے آئے تھے، تمام مرسلین اسی لیے آئے تھے، تمام اولیاء اسی لیے آئے تھے کہ کیوں آئے تھے؟ لیخرجہم من الظلمات الی النور، تاکہ ان کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لائے. اندھیرے سے نور کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی کوئی لائٹ لگ جائے گی. یعنی کہ انسان جہالت میں رہتا ہے، وہ تعلیم کو پتہ نہیں کیا ہے. جب آدمی کو کوئی خیال نیا ابھرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے ذہن میں کوئی روشنی ہو گئی. مثلاً انسان کے پاس پیسہ نہیں، اس نے ارے میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، میرے پاس تو بہت بڑا خرچ ہے، میں کیا کروں؟ میری لڑکی کی شادی ہے، معلوم ہوا تو 1 لاکھ روپے کا خرچ ہے. اب میرے پاس نہ بینک میں کوئی پیسہ ہے، نہ میرے پاس کیش کچھ ہے، میں کہاں سے لاؤں گا؟ معلوم ہوا سوچتے سوچتے ایک دم یاد آیا کبھی ہم لوگ اس علاقے گھرانے کے. معلوم آیا کہ فلاں جگہ ہماری زمین پڑی تھی جو ہم نے چھوڑ دی تھی، ابھی دیکھا نہیں تھا، ارے وہ تو 2 لاکھ روپے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ ایک دم جو اندھیرا تھا، یعنی جو ٹینشن تھا، جو بات نہیں الجھ رہی تھی، ذہن الجھے ہوئے ذہن کو سلجھا دینے کا نام روشنی. الجھے ہوئے ذہن کو سلجھا دینے کا نام، راستہ دکھا دینے کا نام روشنی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم ہمیشہ یہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھے راستے کی طرف ہماری ہدایت کرتا رہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس سے مراد ہے کہ رکھ، لیکن کرتا رہے کا مطلب یہ ہے کہ باقی رقم کو اس کے اوپر انسان سیدھے راستے پر چلے اور عقل سلیم سے سوچے. اسی لیے ایک مولانا سے، ایک منسٹر نے، ہمارے بزرگ مولانا تھے، ان سے ایک منسٹر نے پوچھا کہ ہم بھی قوم کی ہدایت کرتے ہیں اور آپ بھی قوم کی خدمت کرتے ہیں، ہم بھی قوم کی خدمت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں.
میں نے ہماری خدمت کا آپ کی خدمت میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے ہماری خدمت میں آپ کی خدمت میں یہ فرق ہے کہ جب قوم پریشان ہوتی ہے تو آپ کی دکان چلتی ہے، سکون سے بیٹھتی ہے تو ہماری دکان چلتی ہے۔ صلوات انسان اندرونی طور سے پاک ہو، یعنی طہارت میں آتے تصویر ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ طہارت کا مفہوم کیا ہے؟ طہارت ہماری زندگی ہے، اور طہارت اسلام کا مابعد امتیاز ہے، یعنی امتیازی چیزوں میں سے ایک ہے ہماری طہارت، یعنی پاک و پاکیزگی۔ اگر طہارت نہیں ہے ہماری طرف یہ ہے کہ اگر مردہ نجس ہو رہا ہے تو آخری کوشش یہ کی جائے گی نہیں کہ بس کوئی نکل رہا ہے تو دفن کر دو، نہیں، پوری کوشش کرو کہ اس کو پاک و پاکیزہ طریقے سے دفن کیا جائے۔ کتنا طہارت کا پورا پروسیجر زندگی کے ہر رخ میں طہارت ہے ہمارے، اندرونی طہارت، بیرونی طہارت۔ یاد ہے آپ کو اپنے عالم کا واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، چونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب میں یہ کل مولانا فاضل صاحب آپ جو میت میں آئے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور فاضل صاحب بھی بیٹھے تھے اور مولانا محبوب صاحب بھی بیٹھے تھے، تو میں نے ایک بات کہی کہ جب یہاں پر کوئی بات ہوتی ہے امریکہ میں چاہے پوری دنیا میں قوم میں، تو جب آفت آتی ہے تو اس وقت سب آتی چڑھا کے بڑی باتیں کرتے ہیں، گھر جا کے بھول جاتے ہیں، فیوزر ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس وقت ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ اپنے ارادے کو مضبوط کر کے جم جائیے اور عوام آپ کا ساتھ دینے کے لیے بے چین اور بے قرار نہیں، پبلک آپ کا ہر طریقے سے ساتھ دے گی، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب الحمد للہ آپ نے دیکھا کہ حضرات کے تمام حالات میں یہاں ہیں، تو آپ حضرات جب تک نہیں اتریں گے اور آپ کوئی فکر آپ نہیں سوچے لوگ خراب ہے، کوئی خراب بات نہیں ہے، پبلک کی میجورٹی آپ کے ساتھ ہے، آپ فیوزر نام بنوائیے، آپ آواز بند کریے اور پیسے کی کوئی فکر نہ کریے، پیسہ دینے کو پبلک بے چین اور بے قرار ہے، پبلک کے جیب میں پیسہ مچل رہا ہے۔ لیکن اب ہمارے ہندوستان میں ایک صاحب نے کہا تھا کہ مسلمان کیوں نہیں ترقی کرتے، تو ایک لیڈر نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، ایک ایک روپے دے تو 20 کروڑ روپیہ ہو جائے گا، لیکن 20 کروڑ میں ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس 20 کروڑ رکھوایا جائے اعتبار کر۔ تو ایسا ضرور پبلک کو اعتماد نہیں کسی پر علاوہ عالم نہیں کیا، جب آپ کہیں گے تو تب جا کر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ میں آپ تک تدفین کمیٹی مجھے بنائی دوں گی، تجویز و تدفین کمیٹی میں افراد کو انشاءاللہ کل میں اعلان کروں گا آپ کے سامنے، اور مل کر اس میں نوجوان بچے نوجوان بچیاں بولیاں نہیں، ایک بولیا پڑھائے نہیں کچھ نہیں، جب تک نہیں اتریں گے اس وقت تک اتر کر اور وہ ان سب کو آنا چاہیے، پردے پھیلانا، کفن پہنانا، پوری مدد کرنا سب کی پورے طریقے سے، اور اس کے علاوہ ایک وقت جو شریعت میں اس کا ایک پروسیجر ہے، جب کسی گھر کو مر جائے پر ایسے کام نہیں چلے گا، سب بھول جانا چاہیے عالم کو کیا ہوگا کیا چیز ہے، وہ سب خدا دیکھتا ہے، جو آدمی اللہ کا کام دیتا ہے اللہ اس کا کام کو دیکھ لیتا ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نماز چھوڑ کے اپنے رزق کے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے تو پروردگار اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ عجیب بات ہے، جس چیز کی ذمہ داری میں نے لی ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو اس کی ذمہ داری بنائی اسے چھوڑ رہا ہے، نماز میں نے اس کی ذمہ داری دی ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، اس میں نے اپنی ذمہ داری پر رکھا ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ توجہ فرمائے آپ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ اس لیے کہ بہت آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کوئی کار خیر کر رہا ہو، ممکن ہے کوئی آپ کو بہت نماز ملے، بڑا خدمت ملا، بڑا روزگار ملے، لیکن اس کے دل کی گہرائی میں کوئی نہ کوئی دنیا داری اور دنیاوی مطلب پوشیدہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ اس لیے ہم نے کہا علاوہ حضرات تو آپ حضرات کی طرف سے مضبوط ہو جائے کہ پھر لوگ بدن کتنی دیر لگتی ہے، یہ کیا کہ وہاں کوئی بھروسہ ہے، ایک قطرہ پانی بھی اگر غلط پڑ گیا وہاں غیر مسلموں کا ہاتھ لگا ہوا ہے، کس کا ہاتھ لگا ہے، ایک کفن جا کر بھیگا اگر چھو گیا وہاں کے اوپر کسی چیز سے، آپ نے بلا لیا 10 آدمی کو ہیل پر تو اس کے اندر وہ مردہ نجس دفن ہوتا ہے، تو اس کے اندر وقت برباد کرنا، اور یہی لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے وقت چلتا ہے ہماری دکان چلتی رہے، یہ سب سارے لوگ یہ چاہتے ہیں اکثر کہ یہ سب چلتا ہے ہماری دکان چلتی رہے۔ خیر میں نگیٹو تاثر نہیں کرنا، انشاءاللہ کل میں مجلس میں اس بات کا اعلان کروں گا کہ تدفین فیوزل کمیٹی باقاعدہ، اور اس میں کون کون لوگ آئیں گے، عورتوں کے الگ اور مردوں کے الگ، اور کے باقاعدہ کلاسز ہوں گے، اور کے باقاعدہ سے بیچارے نانی صاحب بغیر پریشان ہے تو مدد نہیں کرتا، ایک آدمی 18-20 سال سے خدمت کرتا چلا آ رہا ہے، 2 آدمی وہ اگر چلے گئے تو ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ معلوم ہے کہ حاصل ہوتے ہو جاتے، تو کوئی ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ آخر کوئی آدمی کب تک جو آدمی خدمت کر رہا ہو کرتا چلا جاتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے اپنا وقت چھوڑ کے کرتا ہے، پہلے بیچ میں اس لیے کہ طہارت اتنی عظیم چیز ہے کہ ظاہری طہارت ہو چاہے باہری طہارت وقت برباد ہو، اس نے اتنا کہہ دیا کہ ایک عالم دین رات میں ان کو اٹھنے میں ذرا سی وہ محسوس ہوئی، کاہلی محسوس ہوئی، رات کو نماز شب کے لیے اٹھنے میں ذرا سا کاہلی محسوس کرنے لگے، تو ذرا دیر میں اٹھے تو کہنے لگے کیا بات تھی کہ جو میں نے رات کو کون سی غلط غذا کھا لی تھی کہ جس کی بنا پر مجھے نماز شب میں اٹھنے میں کاہلی محسوس ہو رہی۔ اب ان کی بیوی نے بتایا کہ میں نے ایک امانت تھی جو خرچ کرنی تھی، یہ بعد میں ملا دوں گی۔ تو آدمی پر اثرات مرتب 2-3 باتیں کہہ کے مجھے آزاد آپ کے سامنے پڑھنا بھی نہیں،
اب آپ غور کیجیے کہ یہ طہارت کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے. اسی نے اس لیے امام سے پوچھا چھٹے امام علیہ السلام سے کہ آپ یہ بتائیں بولا کہ یہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیعہ ہے وہ ہماری بچی ہوئی نور سے پیدا کیے گئے, ہماری بچی ہوئی طینت سے پیدا کیے گئے, یا جیسا آپ ترجمہ کرتے ہیں بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے. تو آخر جب یہ آپ کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے تو یہ گناہگار کیوں ہوتے, گناہ کیوں کرتے؟ امام نے فرمایا کہ ان کا دل جو ہے وہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے, اور گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنی غذا میں پرہیز نہیں کرتے, تو جب ان کے بدن میں غلط اور نجس غذا جاتی ہے تو وہ ان کو گناہوں کی طرف مائل کرتی ہے. تو وہ گناہ کرتے ہیں غلط غذا کھانے کی بنا پر, لیکن میرا ماننے والا گناہ تو کرے گا لیکن مجبوراً کرے گا, کیونکہ اس کا دل ہماری مٹی سے بنا ہے, اس لیے اس کا دل گناہ پر راضی نہیں ہو سکتا. اب انسان خود یہ امام نے اسکیل دے دیا کہ اگر گناہ ہو رہا ہے اور دل میں کراہیت محسوس ہو رہی ہے, مجبوری کا احساس ہے, تب تو سمجھ لو کہ تمہارا امام سے رکھتے ہیں. لیکن اگر گناہ کر کے خوش ہو رہے ہو تو اپنے شیعہ والے کا خوش نہ ہوگا. اس کا مطلب ہے امام نے یہ فرما دیا, اسکیل دے دیا ہے کہ وہ ہمارا گناہ کرنے والا راضی نہیں ہو سکتا کبھی بھی کسی گناہ سے. سلوات دیتے ہیں پیدائش میں طہارت کا اہتمام رکھا گیا ہوتا ہے کہ کہا گیا کہ پیدائش میں بھی اگر کوئی آدمی میں ذرا برابر بھی کہیں سے نجاست آ گئی, کہا نہیں اب اتنا اہتمام رکھا گیا کہ اس کے بعد پھر میں واقعہ بیان کروں تو میں اس لیے رک رہا ہوں. میں اپنی بات کے علاوہ زیادہ تر آپ کو حدیث کے علم مسلم کے واقعات یا قرآن تفسیر سنانا چاہتا ہوں, ورنہ میرے جواب میں تو ہزاروں واقعات ہیں آپ کی دعا سے. تو امام علیہ السلام کا ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے کہ 2-3 واقعہ آپ لے کے جائے بن بائی بن کیا. ایک آدمی بیٹھا تھا اور آپ نے فضائل بیان کر رہے, فضائل سنتے سنتے ایک مطلب وہ کہتا ہے آپ کے اہل بیت کے اتنے فضائل ہیں, تعجب کرنے لگا, ہمیں تو نہیں آتا اتنے آپ بات تعجب میں ڈوب گیا. امام نے فرمایا کہ اگر تیری پیدائش سے قبل تیری ماں چند قدم بدکاری کی نیت سے نہ بڑھی ہوتی تو تیرے اندر تجھ میں یہ تعجب کا انداز نہ پیدا ہوتا. خالی نہ بڑھی ہوتی, اگر تیری ماں پیدائش سے پہلے چند قدم بدکاری کی نیت سے نہ بڑھی ہوتی تو تجھ میں یہ تعجب کا انداز, تجھ کو تعجب نہ ہوتا ہمارے فضائل سن کر. تو اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایسی بات امام نے فرمائی کہ امام نے فرمایا کہ اگر تیری پیدائش سے قبل تیری ماں چند قدم نہ بڑھی ہوتی تو بدکاری کی نیت سے تو میرے فضائل سن کر تجھ میں یہ تعجب کا انداز نہ پیدا ہوتا. تو امام نے اس نے کہا یہ تو بات میں نے کبھی کہیں بھی نہیں, ایک خیال آیا تھا کبھی اور گزر گیا. امام کے پاس آیا, دیکھیے جو لوگ فضائل اہل بیت سن کر پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے یہ نسخہ امام بتا رہے. امام کے پاس آیا کہنے لگا کہ آپ مجھے دعا دیجیے کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہو اور فضائل سننے کا جذبہ پیدا ہو. تو بیان دربار عالم محمد ہے, امام نے اسے دعا دی کہ جا 4 نسلوں تک یا 3 نسلوں تک علم کے ساتھ ہم اہل بیت کی محبت تیرے اندر باقی ہے. سلوات دے محمد علیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے جب تک کہ طہارت انسان طہارت ہے. کیا ریاست نفس کیا چیز ہے؟ ریاست نفس کیا چیز ہے؟ طہارت ہی تو ہے آپ. اور ہم نے ہمارے کیا کہ ہم طہارت کو اوائڈ کر جاتے ہیں, نہیں بس کوئی بات نہیں, اتنی جلدی طہارت کا جب مسئلہ آتا ہے اتنی جلدی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, ہاں یہ بھی صحیح ہے, اتنی جلدی آگے ہم بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر طہارت کا مسئلہ اور طہارت کی قیمت کیا ہے. اسی بنا پر لوگ آج کل لوگوں کے دماغ میں ہے نا کہ شریعت کی بات آتی ہے, یہ بات سمجھ میں اعتراضات کو کرتے, یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ سب قسم اسی بنا پر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے نظام طہارت کو قائم نہیں رکھا ہے. اگر طہارت 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک ظاہری طہارت ہوتی ہے, مثال کے طور پر ایک مردار نجس ہے, مردار نجس ہے, شراب نجس ہے, وہ کہیں بھی لگ جائے وہ نجس ہے, اور اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے. ایک نجاست دوسری ہوتی ہے, مثلا آدمی کپڑا پہنے ہوئے کسی کا غصب کر کے, اگر وہ غصبی کپڑا ہے کسی کے بغیر اجازت کے لے لیا ہے یا بغیر خمس کے کپڑا پہنے ہوئے, اس کا خمس نہیں نکلا ہوا ہے, اب اس کا وہ اب اس کو کوئی گیلا ہونے سے وہ کپڑے سے کوئی دوسرا نجس نہیں ہوگا, اس میں نجاست ظاہر نہیں ہے, لیکن اس کا خمس نہیں نکلا ہوا ہے کیونکہ وہ آدمی نے غصب کر لیا ہے تو اس میں ایک نجاست حقیقی پوشیدہ ہے. اس کے پاس ہر چیز کے پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے, اور اس کا طریقہ یہ کہ جب تک کہ وہ آدمی اجازت نہ دے جس کی ہے, جب تک یہ غیر مخمص کپڑا جس کا خون نہ نکلا نہ نکالا جائے تب تک اس کی حقیقی نجاست اس سے نہیں جائے گی. اسی طریقے سے 2 قسم کی نجاست ہے, ایک ٹھیک آپ نے میکڈونلڈ کے اوپر گیا مسلمان ملا تو کھا لیا اور کافر کا نہیں کھایا, ایک یہ نجاست کی الگ قسم ہے. دوسری قسم نجاست یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے پتہ نہیں کیسا ہے, جو گھر ہے پتہ نہیں سے بھائی کا حق ہے,
کہ کس کا حق ہے، ہم بس کے بیٹھے آرام سے رہ رہے ہیں تاکہ اتنے لوگ، بلکہ کبھی کبھی یہ دکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ زیادہ ظاہری طہارت کا اعلان کرتے ہیں، 3 بجے بندش کے مرتبہ ہوتا کرتے ہیں. خیر کہ جب تک ہم اس حقیقت کو نہ سمجھیں، آپ جانتے ہیں یہ میرا سوچنے کا ڈھنگ اور پڑھنے کا ڈھنگ ہے، میں اسی پر سوچتا ہوں، اسی پر پڑھتا ہوں. ہر چیز کے لیے ایک نظریہ ہے. اسی لیے ایسا لوگ جب کہتے ہیں ارے صاحب تو آواز قسم کی لڑکیاں ہیں جو کلب میں جاتی ہیں، میں نے یہ مجھے ملے تو میں نے گلے لگا کہ ان کی نصیحت کروں، یہ اچھی بات سنیں گی. وہ کیا ہوگا، وہ تو بیچارے اپنے رشتے میں کلبوں میں جاتی ہیں جو آپ طوائف کہتے ہیں. میں نے ایک بار ایک مضمون نہیں کرا طوائف کی تاریخ میں، آپ نے کیا نمبر سے ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ اس کا بیچارے کے کیا قصور ہے، وہ تو اپنا پیٹ کے لیے طوائف کرنی ہے. کمینے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اللہ نے دولت بھی دی ہے، بیوی بھی دی ہے، بچہ بھی دیا ہے، وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد ٹھاٹدار اور عزتدار بنے اور گدی پر بیٹھ کر ہر چیز کے لیے ایک فلسفہ ہونا چاہیے. نہیں خالی کے پاس ہاتھ بن کر کے ملائی کی طرح بیان کر دیا. اس کو تو بیچارے اپنے رزق کے بنا پر، اپنی ضروریات کی بنا پر، کسی بنا پر آئیے، پریشانی کی بنا کے اوپر آئیے، کسی بنا کے اوپر جو بھی عورت اپنا غلط پیشہ کر رہی ہے اس کی تو مجبوریاں ہیں. یہ میں نے اس کو انکریج نہیں کر رہا ہوں، تو اس کی مجبوریاں ہیں. لیکن یہ جو شریف لوگ جاتے ہیں اس کے پاس ان شریفوں کو جانے کی بنا پر تو طوائف بنی ہے. اور جو پیسے والے جو اپنے، جن کو آپ باعزت، جن کو آپ عزت معاف کرتے ہیں، جن کو آپ نواب صاحب کہتے ہیں، جن کو آپ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، جن کو آپ فخر قوم کہتے ہیں، جن کو آپ اپنا رہبر کہتے ہیں، یہ زیادہ کم نہیں، یہ زیادہ چلیں گے. اس لیے ان کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ مجبوری کی بنا پر پیشہ کر رہی ہے، ہوس کی بنا کے پر جا رہے ہیں. صلوات محمد علیہ وسلم. یہ میرے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خالی ظاہری چیزوں کو مت دیکھیے کہ ٹھیک ہے ہم ٹھیک کپڑا پاک کر لیا، جب تک کہ آدمی اندرونی طور سے اپنے اندر پاکیزگی کو پیدا نہ کرے. اور جب وہ الگ الگ، اسی لیے جو سماج کا سب سے بھاری بھرکم کتاب جس نام سے لوگ ڈر جاتے ہیں اس کتاب کا نام ہے اسفار ارباب. خیر میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا. یعنی انسان کے نفس کے 4 سفر ہیں الگ الگ کہ آدمی سوچے کہ اسے ایک تو منزل یہ ہے کہ برا خیال آئے تو اسے جھٹک دے، ایک منزل یہ ہے کہ اپنے کو اس قابل بنا لے کہ اسے برا خیال آئے نہیں اور اچھائیوں کو کرتا چلا جائے. ایک منزل یہ ہے کہ اسے برائیاں دل سے، یعنی کہ خدا نے کہا ہے دل سے بری لگنے لگے، اچھائیاں اسے اطاعت الہی اسے اچھی لگنے لگے. اس لیے پیغمبر ایک جگہ حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ احسن لکم ما کرہتا، تمہارے لیے اچھی چیز وہ ہے کہ جو تمہیں بری لگ رہی ہے، اپنے نفس کی مخالفت کرو. تو اب انسان ہمارے یہاں اگر آپ پاکیزگی کا پروسیجر اٹھا کے دیکھیں، ایک باریک باریک، کل انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جب کل جو عیسیٰ صاحب کی مجلس میں صاحب کی جب ہوگی آپ کے سامنے کہ کس وجہ سے ہمارے یہاں کون سے الفاظ رکھے گئے ہیں، یعنی موت کے لیے کون سے الفاظ رکھے گئے ہیں. موت ہے، اجل ہے، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں نا موت کے لیے، انتقال ہے. یہ الفاظ کیوں اور کس بنا کے رکھے گئے الگ الگ؟ اور دنیا کی کسی قوم میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے یہاں موت کے لیے. دنیا میں ہر جگہ ایک موت کا طریقہ ہے، لیکن ہمارے یہاں جو استثناء اور جو امتیاز ہے وہ دنیا میں، یعنی فیونرل کا طریقہ دنیا میں وہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. والا انشاءاللہ وہ کل کے موضوعات میں آئے گی کہ کون کون سے لفظ اللہ نے کس جگہ استعمال کیے ہیں قرآن میں اور کون سے ہم موت کے لیے استعمال کرتے ہیں. سلام علیکم اور اتنا حکم ہے ہمارے کیا، اتنا پاکیزگی اور طہارت کا حکم ہے کہ بتایا نا کہ اگر اس ذرا برابر بھی آدمی نے اس کا خیال نہیں رکھا تو وہ سسٹم کے مطابق اس پہ اثرات ہوں گے، چاہے وہ عالم دین کیوں نہ ہو، متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو. دستے غیر ہمارے کیا بہت مشہور عالم ہے، جب ان کا انتقال ہوا ان سے ایک عورت آئی تھی جو بم باندھ کے نپٹ گئی، بیچارے بالکل پورے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. عظیم صاحب تقویٰ عالم، یعنی میں کہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں جن کی کتابوں کی زیادہ ترویج ہونی چاہیے وہ شخصیت آیت اللہ دست غیب تعالی صلاح کی ہے. تو انہوں نے بعد میں چونکہ پورے بدن کے ان کے ٹکڑے اڑ گئے تھے، بہت زیادہ بہت ہی وہ تھا، تو انہوں نے بعد میں اپنے بیٹے کو خواب میں دکھایا کہ بیٹا مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میرے اور کچھ ٹکڑے جسم کے درختوں کے اوپر آس پاس موجود ہیں، ان کو تم ڈھونڈ کے لا کے میرے قبر میں دفن کر دو، اس لیے ان ٹکڑوں کے میرے ساتھ رہنے کی بنا پر مجھے اذیت ہو. تو پورا ایک نظام ہماری پوری کے پوری جو ہماری لائف ہے ایک مومن کی، وہ صرف ایک لفظ پر ڈیپینڈ ہے. وہاں تک کو ایک لفظ پر ڈیپینڈ ہے جو قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت ہے الف لام میم کی، کہ یہ بنیاد ہے ہر چیز کی. اگر آپ ان 2 باتوں کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو کبھی آپ کوئی بھی اسلام کا عمل، لفظ یاد رکھیے گا، کوئی بھی اسلامی عمل آپ ایمان کی روشنی میں نہیں انجام دے سکتے. اسلام کا عمل ایمان کی روشنی میں ایسے انجام دینے سسٹم کے والے قانون کے عمل کریں وہ ایک الگ ہے. ایمان دل سے اس کو نہیں انجام دے سکتے جب تک کہ اس پر ہمارے سے پورا نظام ہوا رہا ہے. یہ کیا اکثر لوگ کہتے ہیں
آج تو بڑی آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہاں پر کتنی باتیں کس اس پہ روح تعلیم میں کیا ہے جو اعتراض ہوتے ہیں. آپ لوگ اکثر لوگوں سے سوال کر رہے ہیں یہ مرجع لوگ جاتے کیوں نہیں؟ خوف تو جاتا ہے. اب آپ کو میں سب جمع کرنا اور روکے مسئلے کی طرح خصوصی سے پیش کرنا بات خراب نہ ہو جائے گا. یہ ضرورت ہی کیا ہے کہ مولانا نے نہا لیا تو پھر غسل کی کیا ضرورت ہے؟ نہا تو لیا. یہ سب مختلف لوگوں سے سوال سن کے نہا لیا تو کیا اتصال پھر یہ غسل کیا ہے نیت کیا ہے؟ ہمارا جو پورا اس مذہب ہے وہ کس پر ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب. یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب اللہ نے کتاب استعمال کیا ہے. کتاب اور قرآن دونوں لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتاب اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ جب قرآن نے لفظ الکتاب استعمال کیا ہے تو وہ ہر ایک کے لیے استعمال کیا ہے. انجیل کے لیے الکتاب، زبور کے لیے الکتاب، اسے سب مراد ہے اکثر اس کے لیے بہت سی آیتیں. لیکن جب قرآن استعمال کیا تو وہ امتیاز قرآن ہوتا ہے. اس کی بھی ایک وجہ کو لکھی ہوئی کیوں اللہ نے الکتاب استعمال کیا جو عام ہے، کیوں قرآن استعمال کرتا ہے جو خاص ہے. تو الف لام میم ذالک الکتاب یعنی کتابوں میں سے کتاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہر کتاب میں مشترک ہے، صرف قرآن میں نہیں ہے. اللہ کی جتنی کتابیں آئی ہیں اسے مشترک ہے. اسی لیے میں نہیں کہا کہ یہ قرآن ایسا ہے. یعنی یہ وہ بنیاد جو آگے میں بیان کر رہا ہوں یہ صرف الکتاب کے لیے مخصوص، یعنی کتاب کا کہ جتنی کتابیں آئی ہیں وہ اسی بنیاد پر تھی، جتنے انبیاء آئے وہ اسی بنیاد پر تھے. الف لام میم ذالک الکتاب دیکھو یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہدی للمتقین یہ متقیوں کی ہدایت کرتی ہے. یؤمنون بالغیب کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ یاد رکھیں. تو جب تک کہ غیب کا جو غائب ہے ہمارے سامنے جب تک اس پر ایمان نہیں ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ ہارون رشید مامون رشید کے ساتھ رہیں گے، زبیدہ کے اس پر عمل نہیں ہو سکتا. ایمان بالغیب بنیاد ہے ہمارے ایمان کی. جو غائب ہے اسے حاضر سمجھے، جو غائب ہے اسے حاضر شہید کیوں میدان میں جاتا ہے اتنا بے بات ہوگا تاکہ بس علاوہ چند لمحوں کو اس کے جنت کے درمیان کی بات کیوں؟ اس لیے کہ وہ غائب کو حاضر سمجھتا ہے. وہ غائب کو حاضر سمجھتا ہے. پورا ہماری بنیاد ایمان بالغیب پر ہے. آپ خالی اس کے مادی سسٹم میں تلاش کیجیے جو نہیں دکھا دے رہا ہے اس کو آپ کو عین الیقین کی منزل پر اگر نہ رکھ سکے تو کم سے کم حق الیقین کی منزل پر آپ اسے رکھنا پڑے گا. اگر آپ ایمان بالغیب نہیں تو پھر تھوڑی کہ آپ سسٹم یہ کیوں ہو جائے گی. ہماری پوری بنیاد ایمان بالغیب پر ہے. اپنی بات کو تمام دوں تاکہ تو اس لیے ہماری زندگی اور حیات میں جتنی آدمی تھوڑی دیر کے لیے اگر کہارا سے دور ہوتا ہے تو اس کا بہت دن کا جمع کیا ہوا تقویٰ جو ہے وہ ایک ہی دن میں ڈھیر ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ شب جمعہ اور جمعہ کو رکھا گیا اگر تم ایک ہفتہ نہ کر سکو تو ایک دن. اور اس کی اہمیت تو اتنی ہے کہ مباح کام کو ممنوع قرار دے دیا گیا. بہت سے مباح کام ہے شب جمعہ اور جمعہ مکروہ ہیں. مکروہ اس لیے ہے کہ وہ کام جو مباح ہوں اور مکروہ ہو جائے کسی وقت میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ثواب کو بہت زیادہ متاثر کر دیتے ہیں اس عمل کے جو عمل کنٹینیو چل رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ بھائی کوئی کام مباح ہے کر سکتے ہیں آپ، روزے میں مکروہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے روزے کے ثواب کو پورا متاثر کر دے گا. شب جمعہ اور جمعہ آپ کو شعر پڑھنا ہونا ہے کہ آپ لغو شعر نہ پڑھیے. لغو کا لفظ ہے یعنی ایسی چیز سے آپ غزل پڑھ سکتے ہیں مباح ہے اور شعر پڑھ سکتے ہیں تخلیق مباح، لیکن شب جمعہ نہ پڑھو. یا کہ تمام اعمال کے بالکل اثر ظاہر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مباح ہے لیکن چونکہ وہ آتا ہے غفلت میں کہ یہ وہ ہفتے کا دن وہ شب اور وہ دن کہ جس دن اللہ نے ہر سیکنڈ کو حصول ثواب کے لیے رکھا ہے تم اتنے غافل ہو کہ ایسا کام کر رہے ہو جس میں ثواب ہے اللہ ہو. یہ ہے عظمت شب جمعہ اور جمعہ. کیوں؟ تاکہ آدمی کم سے کم ایک ہفتے میں ایک دن تو اپنے لیے طہارت کو حاصل کر لے. اور جو فرمایا آپ نے وہی میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ بڑے کارے خیر کر رہے ہو، بڑے نمازی نظر آئے تو ان کے دل کی آخری گہرائی کے اندر حب دنیا پوشیدہ ہو. لیکن جب آدمی نور کی طرف متوجہ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے کہ ہر وقت ہدایت کو حاصل کرے. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ شب بخیر. کل تفصیلات اس کی بیان ہوں گی آپ کے سامنے کہ ایمان بالغیب کیا ہے اور کیوں ہمارے کیا یہ موت کی کتنی منزلیں اور کیوں اتنے احکام رکھے گئے. انشاءاللہ شب بخیر. تو کہ اب کہ کربلا کے میدان میں بڑے بڑے معذور لوگ تھے، بڑے بڑے باہر تھے، لیکن سب تھوڑی آ سکے. اور ایک دن پہلے کا کرسچن، ایک دن پہلے دوسرے مذہب پہننے والا، ویسے کل جو ایک دن پہلے دوسرے مذہب پر تھا مسلمان بھی نہیں تھا، اس نے مذہب بدلا تو شہداء کربلا میں داخل ہو گیا. اللہ کی گہرائی اور پاکیزگی کو دیکھتا ہے، اللہ تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ کے تمہارے اندر تقویٰ کتنا ہے. اس پر مولا نے فرمایا کہ اس پر نہ ناز کرو تمہارا حسب نسب کیا ہے. یہ دیکھو کہ تمہارے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا. میں اپنی بات کو ختم کروں.
سر الفاظ میں. اسی لیے کربلا ہمارے لیے اس چیز کا زیادہ ہے. کربلا ہماری زندگی ہے اور کربلا ہماری حیات ہے. تو شب جمعہ کے عظیم عمل میں سے ہمارے لیے مجلس کمل. میں لکھا اپنی کتاب کے مقدمے میں شب جمعہ اور جمعہ کی کتاب ترتیب دے رہا تھا تو اس میں میں نے دے رہا ہوں تو اس میں نے لکھا کہ لوگ اکثر کر سکتے کیا نہیں مجلس لکھی ہے شب جمعہ. لوگ اکثر سوال کا جواب میں اس کو لکھا ہے تو اکثر کیا شب جمعہ میں مجلس لکھی ہے. پھر پوچھے آپ اس کا یہ جواب دیجیے کہ ہاں شب جمعہ کی مجلس کو ہر عالم نے لکھا ہے. ہر عالم نے. پہلے سوچنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے. صرف کمپیوٹر کی طرح حدیث اور قرآن پر نہیں سوچا جاتا. ایک ایک مسئلہ آ کے آپ کے سامنے ایک مسئلہ 2 منٹ میں کھل جائے 2-4 کی طرح. کمپیوٹر کی طرح کوئی مسائل نہیں سوچے جاتے. یہ کمپیوٹر نہیں ہے. جب کسی مسائل سوچے جاتے ہیں یا دین کے مسائل سوچے جاتے ہیں تو اس کی روح میں اترا جاتا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ شب جمعہ مجلس کیوں کرتے ہو, کیا وارد ہے؟ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا شب جمعہ حدیث کے ساتھ وارد ہے؟ جب چاہو پڑھ لو شب جمعہ میں کیوں پڑھتے ہو؟ اور دعائے قبائل شب جمعہ میں وارد ہے میرا اور شب 15 شعبان میں. آپ اس کا جواب یہ دیجیے. دیکھیے آپ بالکل کہ تمام علماء کرام نے جتنی کتابیں لکھی ہیں, چاہے وہ شیخ طوسی کی کتاب ہو, چاہے شیخ عباس قمی کی کتاب ہو, چاہے شیخ جعفر شوستلی کی کتاب ہو, چاہے وہ علامہ مجلسی کی کتاب ہو, چاہے وہ علامہ ہندی کی کتاب ہو, چاہے وہ آقا خمینی کی کتاب ہو, چاہے وہ آقا کوئی کی کتاب ہو, یعنی جتنے بھی علماء کرام ہیں متقدمین, علامہ ہندی سے پہلے جو علماء متقدمین میں شمار ہوتے ہیں, اس کے بعد والے ان کو ہمارے کا متاخرین کہا جاتا ہے. تو شیخ طوسی علیہ الرحمۃ جو غیبت کے بعد اس وقت سے لے کر شیخ اور قرآنی صاحب سے لے کر اس وقت سے لے کر اور آج تک کوئی بھی جتنی بھی کتابیں ہماری, چاہے 1 لاکھ کتاب ہو چاہے کروڑ, جتنے بھی سن لیجیے آپ تاکہ ایک بات آپ کے سامنے واضح رہنا چاہتا ہوں کہ سب آپ کے سامنے کھلی بات ہے کہ پوچھے کہ سب نے اس بات کو لکھا ہے چونکہ آج کی شب باب توبہ کھلا رہتا ہے. سنیں آپ کہ مجلس کہاں شب جمعہ کے اندر کوئی ایسی نہیں سنتے بہت پھر سیدھی بات کی سمجھ کے میں کیا دیر میں ہے. چونکہ آج کی شب تمام علماء نے لکھا ہے کہ آج کی شب باب توبہ کھلا رہتا ہے. کب؟ شب جمعہ. شب جمعہ باب توبہ کھلا رہتا ہے. آج کا دن استغفار کا دن ہے, آج کا دن توبہ کا دن ہے. اس پر تمام حدیثیں متفق علیہ ہیں, تمام لوگ یہ کہتے ہیں. تو صحیح ہے نا کہ آج دروازے توبہ کے آج کھلے رہتے ہیں اور جب توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں تو کہا گیا شب جمعہ تم توبہ طلب کرو. دنیا مجلس کا ہوتی ہے روح آج توبہ طلب کرو. آج توبہ اگر نہیں بلکہ شب جمعہ تک اکثر دعائیں انبیاء نے ملتوی کی ہیں. جب جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یعقوب سے یہ کہا کہ ہماری خطا کو معاف کر دیے تو قرآن مجید کے اندر جو یہ ہے کہ یاد دیا صوفہ استغفر یا ایسا استغفر دونوں کہ ہم تمہارا قریب تمہارے استغفار کریں گے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعقوب نے شب جمعہ کا انتظار کیا کہ جب شب جمعہ آئے گی تب تمہارے استغفار کریں گے. یعقوب جیسا نبی شب جمعہ میں تمہارے استغفار کریں گے, فوراً کر سکتے تھے. یہ حضرت جب باب توبہ کھلا رہتا ہے. دیکھیے اس بات پر تمام علماء 256 میں ہمارے نام زمانہ غیبت میں گئے ہیں. 255 نور انور دونوں سے تاریخ نکلتی ہے. تو اس وقت سے لے کے گیا 56 لے کے اور آج 1423 تک کوئی بھی عالم کی آپ کتاب نہیں دکھا سکتے, کوئی نہیں لکھا رہا ہوں کہ یہ باب توبہ نہیں کھلا رہتا ہے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی کتاب یہاں رکھی ہوئی نیٹ پر آپ اٹھا کتاب دیکھ سکتے ہیں. عبداللہ دستگیر کی توبہ کی بڑی عظیم کتاب. ہر عالم نے ٹوٹل جتنے بھی شیعہ علماء گزرے ہیں یہ 1200 سال کے اندر سب کا اس بات پر اتفاق ہے, چاہے وہ توبہ کی کتاب ہو, چاہے وہ اوبہ کی کتاب ہو, چاہے وہ نوبہ کی کتاب ہو, یہ سب الفاظ توبہ کے, اور چاہے وہ استغفار کی کتاب ہو, چاہے وہ طلب مغفرت کی کتاب ہو, کسی طریقے سے بھی گناہوں کی جو کتابیں سب میں اس بات پر تمام علماء شیعہ متفق علیہ اور سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ توبہ یوں قبول ہوتی ہے, توبہ یوں قبول ہوتی ہے. ہمارے توبہ یہ ہے, ہمارے استغفار یہ ہے, ہمارے مغفرت گناہ یہ ہے. مگر سب کا متفق علیہ فیصلہ سن لیا, سب کا اس بات پر فیصلہ ہے کہ آخری دروازہ توبہ کا حسین ابن علی ہے, اور جو اس دروازے پر نہیں معاف کیا گیا پھر وہ کبھی جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتا. اس لیے مجلس کی جاتی ہے تاکہ توبہ کے آخری دروازے سے ہمارا تعلق قائم رہے. سلام علیکم محمد وہ لوگ کہتے ہیں جن کو لکیر کے فقیر کا بھی استعمال, لکیر کے فقیر نہ ہو, روح میں اترنا اور ہے مسئلہ کی کیا ہوتی ہے. تمام لوگ یہاں تک کہ علامہ جعفر شوستری جو عظیم ان کی کتاب کی عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, وہ لکھتے ہیں تو کہاں لکھا ہے, اگر پڑھیے تب آپ سمجھے لکھا کیا ہے. میں مسجد مجلس پڑھ رہا تھا, ایک ساتھ لیا آپ نے کہاں سے پڑھ لیا. کیا آزاداری کے زمانے میں یا امام کے لیے یہ چیزیں تو مستحب ہے, ان کو ہم ملتوی کر سکتے ہیں.
اسباب زینت ایک طرف لگا رہا نماز میں محرم کا زمانہ ہے ضروری نہیں کہ آپ اسے لگائیں اس کے اندر اگر وہ اسباب زینت میں شمار ہوتا ہے تو نہ لگائیں اگر ایسی لگا رہا خوشبو کو لگانے کی خوشی کی نیت سے نہیں میں نجم بلاغہ کھول کے دکھا دوں میں نے نجم بلاغہ میں خود مولا فرماتے جب لوگوں نے کہا خضاب کا خدا چیک کر ہے مولا سے لوگوں نے کہا یا علی آپ خضاب نہیں لگا گا لماذا لا تستغفر آپ خضاب کیوں نہیں لگائیں دیکھیں ثواب ہے مستحب ہے یہاں تک جو لگائے گا میت اس کی خراب نہیں ہوگی لیکن ہمارا کیا فرماتے ہیں الخضاب زینت نجم بلاغہ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا آخر میں الخضاب زینت ونحن فی الحزن تم کو معلوم نہیں ہے کہ خضاب ایک زینت کی چیز ہے اور رسول کے بعد تو ہم غم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں معلوم یہ ہوا کہ سیرت علی یہ ہے کہ اگر غم منایا جائے تو مستحب زینت کی چیزیں مبتلی کی جا سکتی ہیں توجہ فرمایا آپ نے تو وہ لکھتے ہیں اللہ جابر ہمارے بڑے عظیم عالم ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں جب ایمان کے تقاضوں پر اپنے اعمال کو پرکھتا ہوں کہ کیا ایمان کے متقاضی میرے اعمال ہیں اور کیا میں اللہ کی بارگاہ میں جا سکتا ہوں تو مجھے اپنا خالی ہاتھ نظر آتا ہے اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا کہ کہاں ایمان کے تقاضے کا عمل اور کہاں یہ میری بے بضاعتی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آخر میں لکھتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں گھبرا جاتا ہوں لیکن کیوں سورہ حسین نیبینم مطمئن بھی شوم یہ اللہ نے جہاں طریقہ کہہ رہا ہے کہ جب میں حسین کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میری آخرت سمجھ جائے گی صلوات بھیجو محمد میں نے آپ سے دو تین بات پہلے کہا تھا کہ ہمارے آپ تھوڑے دور کو بدلے ہوئے دیکھیں گے کچھ دن تک میں چپ تاکہ اس بات کو صرف سمجھایا جاتا ہے سیدھی بات ہے توبہ کا آخری دروازہ حسین میں علی ہے دعا تمہاری کوئی تھوڑی رکھ پائے اگر تم نے حسین سے نہیں پیدا کیا پڑھو اچھی بات ہے یہ دعا نہیں جیسے یہ ہے سب ٹھیک ہے لیکن کسی پر یقین نہیں لکھا کسی عالم تو اس لیے اگر مجلس جو آدمی یہ سوچے کہ مجلس چھوڑ کے سارے اعمال کر لو پھر ویسٹ آف ٹائم ہوگا خالی صلوات بھیجو محمد اور میں آپ کو ان سب چیزوں میں مجلس حسین کو ان سب دعاؤں سے انشاءاللہ نکال کے بتاؤں گا آپ کو ان سب دعاؤں سے نکال کے آپ کو بتاؤں گا ان سب دعاؤں کے فتووں سے تاکہ آپ یہ حدیثوں کو روم ہوتے ہیں دیکھیں کیسے سے آپ کے سامنے میں روک رہا ہوں ان باتوں کو کہ جو پڑھتے وقت میرے ذہن میں آتی ہیں کہ اس میں کون کون سا کانسیپٹ مجلس کا پیدا ہوتا ہے اور اہل بیت کی محبت کیا کیا اس میں تصور پیدا ہوتا ہے ان دعاؤں کے اندر بھی خالی تھوڑی کے وقت پڑھ لیا ہر جمعرات کو پڑھ بھی رہے ہیں کہ پروردگار گناہوں کو معاف کر دے یا سگے اللہ جلدی سے راضی ہو جا جب تو راضی ہوتا ہے تو کل صبح کل جمعہ جہاں ختم ہوگا پھر گناہ شروع کریں گے تو جلدی راضی ہو جاتا ہے بہرحال یہ ہے توبہ کیوں نہ ہو توبہ کا دروازہ اس لیے کہ حسین بن علی کا وہ دروازہ ہے کہ وہ حر جو گھیر کر لایا تھا آپ مقاتل کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں کہ حر اس طرح گھیر کر لائے تھے کہ نجف سے تھوڑی دیر سے دور سے حسین کو گزار دیا اور حسین باپ کی قبر کی زیارت بھی نہ کر سکے اس طریقے سے یہ قافلہ لایا گیا تھا اگر آدمی سوچے تو سوچے گا حر کا نعوذ باللہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ نجف کے ایک راستے سے حسین گزر جائے اور اس کے بعد باپ کی قبر کی زیارت نہ کر سکیں اس کے باوجود بھی جب حر آتا ہے اور آ کر قدموں پر سر رکھ دیتا ہے ہاتھوں میں رومال باندھ لیتا ہے تو حسین کیا کہتے ہیں اے ہر حر ہم تم سے بہت شرمندہ ہے تم یہ کیسے شرمندگی کی بات کرتے ہو کہ تم ہم سے شرمندہ ہو اس لیے کہ ہمارے گھر پر تم مہمان بن کے آئے ہو کہ ہماری کیا مہمان اس طریقے سے آتا ہے کہ مہمان آئے ہم تمہاری خاطر بھی نہ کر سکے تمہیں پانی بھی نہ پلا سکے اے ہو اگر ہم تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تو روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اے ہو بڑی دھوپ میں تم چلے آ رہے ہو تھکے ہوئے تمہارے بدن سے پسینہ ٹپک رہا ہے اے ہو ذرا خیمے کے سائے میں بیٹھ جاؤ اب مسلم میلے کے پاس رہا خیمے کے سائے کے کوئی ایسی ٹھنڈک بھی نہیں ہے کہ کوئی تمہاری خاطر کر سکے اور تمہاری مہمان نوازی کر سکے الہی وسیدی مولا پروردگار محمد علیہ محمد و خیر کا محشر اللهم لا تنزع مني صالحا ما اعطيت